بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو جدا کرنے کو دل ہے۔ لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ ہی رکھ۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگی زور زور۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا، پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جان جان کے دیکھتے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب اب آپ بھی اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے۔ ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی، فرماتے وہاں سے میں بچ کے آیا، عزیز مصر کے گھر رہنے لگا، زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے، جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے، عزیز مصر خود آ گیا، اس نے آ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے مکر کیا، زلیخا نے کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو، بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم میں زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی، ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا، اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی، تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان نہیں کی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے، کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے، کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی، تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی، تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ، تو زلیخا کہنے لگی تو مجھے میرا محبوب نہیں دکھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے، انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے، تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ، اس نے کہا چلو تجربہ کراتی، ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک سیم دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی، تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ، تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹی، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا، عزت والا، شان والا فرشتہ ہے۔ تو حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئیے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی، تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا، پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ باز فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے، تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھے گے، یہ تعبیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے دنیا داری سے بچنا، کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کرے، فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی، اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے، واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں۔
فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا۔ ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا۔ ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے؟ ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو۔ دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے۔ کہنے لگا جی پتا مجھے خبر، حالانکہ سب سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی؟ فوراً مان گیا، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو، میں نہیں کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، وہ ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ نے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لاڑا، اس بوٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا، کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگ گیا یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں، کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تمہیں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں، آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں۔ اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی، ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی، مست ہو کے کھانے لگے۔ جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگی،
नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते कुछ सारा सोना ले ले हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले जान बख्श दे। रोने लगे तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हो गई रिजवान से। रिजवान जन्नत के फरिश्ते का नाम है जिसके पास चाबी है जन्नत की, दरवाजे पे बैठे होते हैं। रिजवान उस फरिश्ते का नाम है। तो हजरत इदरीस का जराना था, वो मिलने आते थे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम को। तो एक दिन हजरत इदरीस कहने लगे तू खुद तो यहाँ की सैर कर जाता है, मुझे कभी कराई नहीं, आप भी कर लें। तो फरिश्ता आपको जन्नत दिखाने ले गया। जन्नत में जाके तो कहने लगा हुजूर चले, फरमाने लगे किधर? कहने लगा वापस, फरमाने लगे मैंने जाना ही नहीं। उसने कहा क्यों? फरमाने लगे अल्लाह फरमाता है उम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा निकाला नहीं जाएगा। तो तू कैसे मुझे निकाल सकता है? कहने लगे जनाब आपने सैर का कहा था। फरमाया सैर ही है ये, इसलिए कि जन्नती सारी उम्र ही सैर करेंगे, वो सैर ही करेंगे, सफर तो थका देता है बंदे, ये सैर ही है। अब वो फरिश्ते परेशान हुए तो रब करीम ने फरमाया वो फरिश्ते तेरा और इसका जराना भी मैंने लगवाया था, और इसको जन्नत की सैर पर आने की ख्वाहिश भी मैंने ही पैदा की थी। और तू कौन होता है मेरी बगैर इजाजत दरवाजा खोल सके? बुलवाया भी मैंने ही था। और ये जो मैंने कहा ना अड़ जा, ये तौफीक भी मेरी हुई है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पाँव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। तो जब बुला लिया है, जन्नत में दाखिल करा लिया है, और जन्नत भी वो वाली जिसको मेरे रसूल पाक के कदमों ने जन्नत बनाया है, वो जन्नत जिसको रियाजुल जन्नत का लफ्ज दिया है, हुजूर ने जन्नत जिसको बनाया है, वहां तक कौन जाए? ये है अर्ज जन्नत, ये तैबा की जमीन है अर्ज जन्नत, पर जमीन किसकी है? कैसा अजीब मामला है। ये है अर्ज जन्नत, ये तैबा की जमीन है। जन्नत भी यहीं, क्योंकि माल के जन्नत भी यहीं है। जन्नत भी यहीं, माल के जन्नत भी यहीं, जन्नत भी यहीं तो माल के जन्नत भी। और वतन बड़ा प्यारा, औलाद बड़ी प्यारी, जान बड़ी प्यारी। और हजरत इब्राहिम से रब करीम ने फरमाया चल इब्राहिम कोई चीज दे, तो कहा या अल्लाह तीनों ही तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, तेरी हुई सारी, हर शय तेरी। हजरत इब्राहिम ने दीन के लिए आप शहर बाबुल के करीब पैदा हुए थे, वहां से मिस्र आए, मिस्र से फलस्तीन आए, और फलस्तीन से आकर के काबा आबाद फरमाया। जिंदगी सफरों में गुजरी। सफर एक तकलीफ वाली चीज है, पर हजरत इब्राहिम ने वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जान बड़ी अजीज होती है। असल में ना जब इंसान जद्दोजहद करता है ना दीन के लिए, तो उसके रास्ते में बड़ी चीजें आती हैं। कभी औलाद, कभी खाल, कभी बाहर, कभी हुकूमतें, कभी सियासतें, कभी चुदराहटें, उसके रास्ते में बड़ा कुछ आता है और उसे हर चीज को फेस करना पड़ता है। घर के अंदर भी जंग होती है और घर के बाहर भी लड़ाई होती है। ये आसान है ही नहीं। हम तो खैर हथियार छोड़ के फेंकने वाले लोग हैं, हम बोले भाले लोग हैं। हम कहते हैं मैंने तो कहा था मेहंदी ना करो, पर बेटे नहीं माने, बोले जो हुए। इसी तरह हालांकि अगर वो बेटा कहे ना कि अब्बा जी लाओ जिंदगी में सारा कुछ मेरे नाम करो, तो फिर हम बोले नहीं होते, और उस वक्त हम तेज होते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हाथ काट के दे दूं। उस वक्त नहीं, दीन के मामले में बोले होते हैं। बेटा बद मजहब के पास जा रहा है तो उस वक्त हम बोले भाले हैं, कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पसंद की शादी करे, हमें क्रॉस करके, फिर साथ ही हम तेज हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने जब दीन के लिए निकले तो जद्दोजहद की, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। आपके वालिद का नाम तारक है, वो तौहीद परस्त थे, ईमानदार थे, परहेजगार थे। आपके चचा का नाम आजर है, वो बुत परस्त थे, बुत बेचा करते थे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैदान अमल में निकले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से जिहाद शुरू किया। लड़ना पड़ा, घर के उसूलों से। चचा ने जो रिवाज बनाए हुए थे उस रिवाज से टकराए। फरमाया मैं अपने घर के अंदर ये बुत परस्ती नहीं होने देगा। चचा को एक दफा नहीं, बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम भी बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं। कहते हैं किसी ने खरीदना है तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है।
جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا؟ خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے؟ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا۔ ابو جال جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے۔ چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے۔ لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا۔ لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا۔ اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی۔ آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی۔ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ۔ جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس چالاکی سے، یہ قبیل لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے۔ وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا۔ انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا۔ اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا، یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے۔ اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا۔ ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کچھ تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے۔ چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو، وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ عزیز بھائی،
آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن نہیں، چالاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے، کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے، کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں، کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا آپ کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو، تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے، وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے قافلے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتہ ہو، شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ۔ تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔
وہ بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو بھائی، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں، کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے۔ حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی، اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی۔ نبی پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو، باشعور لوگ، اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے، میرے قریب شعور والے لوگ ہوں۔ یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں۔ ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر، اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا، فرمایا میرے قریب قریب۔ دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے، تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے۔ کوئی ہمارا دبدبہ ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تصنع ہے، یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھیں، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے،
کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا۔ غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا، ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین۔ ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا۔ کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے۔ آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر دیں۔ تو غافل آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ پھر تیسری بات، جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایک گناہ، پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں، اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت۔ غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔
لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے, کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں. بیالہ آیا ہے, شاہی بیالہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو. پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں. فرمایا اس طرح کرو, جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو, جاؤ تلاش کرو. اللہ اکبر. بھائی دوبارہ آئے, گندم بھی ختم ہو گئی تھی. آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر, بڑی بری حالت ہے, ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں, مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو, اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے, غور سے. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا, حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو, پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. فرمانے لگے میں یوسف ہوں. قال انا یوسف, کہنے لگے میں یوسف ہوں, اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع. یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا. فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے, جو بھی صبر کرے گا, اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں, جاؤ. ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر. پھر فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ, میرا کرتا, اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا, امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. جاؤ لے جاؤ. تو وہ کرتا لے کے گئے. اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میرا کرتا لے جاؤ. دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی. تو وہ کرتا لے کے گئے. بھائی ابھی دور ہی تھے, تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی, مجھے نا یوسف کی. اللہ اکبر. کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا. مجھے نا خوشبو آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو, مجھے خوشبو آ رہی ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی. کعبہ جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شان عطا فرمائی. چلو نا. یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان سے, اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے, ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے. اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے. ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں, اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد, اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے, بڑا ہی. اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے. پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے, اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں, اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں, فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے. دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف کی والدہ, اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گئے. تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا, یہ وہ میرا خواب ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال, کچھ نے لکھا 40 سال مصر میں رہے. اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا, مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے. وہاں جا کے وہ دفن ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر, پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی.
اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا. ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرح ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی. پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے. تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیدیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی تے اس پیر دے بندے کیویں مرید ہون، جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے. کیا مطلب ہوا بیعت ہونے سے؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند، جت ہوندا پہ ادو بھی نہیں ہون دے دے. کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ ان کے اندر پیسے کمانے کی مشین بننے کا جذبہ تو ہے، لیکن تعمیر شخصیت کا کوئی کمال نہیں. لوگ غرض مند تو بہت زیادہ ہیں، درد مند نہیں. لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اپنا گھر پکا کرنے کا تو شعور ہے، لیکن ذہن پکا کرنے کا شعور نہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نفسیاتی مریض نکل رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ سارا دن جھوٹ بول کے گزارا ہے، سارا دن شو کرنے کا شوق ہے، سارا کچھ دکھانے کا شوق ہے، ان کے پاس سارا کچھ تو موجود ہے، لیکن قرار کی نیند نہیں، مسلح کا ذوق نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کم سونا ہی بیماری نہیں، زیادہ سونا بھی بیماری ہے. کم کھانا ہی تکلیف کا باعث نہیں، زیادہ کھانا بھی بڑی آزمائش کا باعث. اور میرے بھائی اقبال جیسے لوگ رو پڑے، کہنے لگے بیوقوف ہونا ہی مسئلہ نہیں، زیادہ چالاک ہونا بھی بڑا ہی مسئلہ ہے. رو کے کہنے لگے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، یا اللہ مجھے کوئی ذوق بھی دے دے، کوئی میرے اندر درد بھی پیدا کر دے، کوئی مجھے محبت بھی دے دے. عقل ہی عقل رہ گئی. میرے بھائی باشعور، حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ، مزاجوں کے اندر قرار. جلدی ہے ہمارے بچوں کو، جلدی ہے انہیں آگے بڑھنے کی. یہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، یہ ابھی پوری طرح بولنا نہیں آتا تو یہ اپنے پیج بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنے چینل قائم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندہ ہے جو کہتا ہے میری سن کے جیو، میری مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دو، میں جس طرح کہتا ہوں وہ بات زیادہ اہم ہے. تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا زندگی کے اندر اپنی فہم سے کام لیں، تھوڑی فراست آگے کی طرف لے کے جائیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی. حضرت سیدنا احمد بن ابی عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہے نا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں، تو فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. وہ کیا؟ فرمانے لگے اگر تو ذی شعور ہے نا پھر تو رب کی نعمتوں کو پہچان لے گا، اور پھر تیرا زیادہ وقت شکر پہ گزرے گا، شکوے پہ نہیں گزرے گا. یہ زیادہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میں رات دوستوں کو کہہ رہا تھا زیادہ لوگ اس لیے بے چین ہیں کہ زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے، خواہشات سے بھری ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے، اس نے بے چین کر دیا ہے. اور اگر زندگی شکر والی ہو نا، شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے. مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے. ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک کہ تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھیں، تیاری رکھیں. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں. جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو،
کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق العباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں، یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے، خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور پانچویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے جلدی سے نیکی کر لو۔ نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو، نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے، صدیوں کا فائدہ کرے۔ کرتے نہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے، لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزریں، اسے فٹافٹ کریں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے۔ یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم اسٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی، تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تو بڑا نصیباں والا ہے، سارے دا آٹا پہ آلے ہوتا ہے، اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی، کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں، یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی، میں مریضہ ہوں۔ یعنی خیر جتنی ہو سکے، جتنی۔ میرے ایک سنگی ہیں، تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں۔ بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، ضرورت مند ہے، میں اسے منزل تک نیکی جتنی میسر آئے، جس حد تک میسر آئے۔ کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرنا۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے، لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے حضور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے نا انوکھی بات تھی، غیر متوقع تھی، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں۔ سلام پھیرا نماز کا، حضور جلدی سے تشریف لے گئے۔ اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آ گئے تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے گھر میں نا ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا،
माल आया था, सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए। और मेरे आला हज़रत कहने लगे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोबत में। खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह, अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार, खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना, बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई, देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक व फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रोक के फरमाया, तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया क़यामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान महशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया है। तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना। खबरदार अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना, पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोबत से बचना। बड़ा डरते हैं अल्लाह से, दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह नस्लों में भी वही बंदे पैदा फरमा जो अकीदे पक्के रखने वाले हैं। वो बंदे पैदा फरमा हमारी नस्लों में। एक वो बंदा भी गाफिल हो जाता है जो उम्मीदें लंबी लगा लेता है, जिनके मंसूबों में दौलत भी होती है, घर भी होता है, औलाद का बड़ा होना भी होता है, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ देखना भी होता है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, ये सैर, ये सारा कुछ होता है। लेकिन रब की बारगाह में पेश होना जिनके पेशे नज़र नहीं होता, लंबी उम्मीदें। हज़रत अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीर अजमल रज़ा कादरी का बयान आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पीर अजमल रज़ा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
आमीन।